میڈسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھیے۔ السلام علیکم خواتین حضرات، پروفیسر عزیز الرحمان فرام میڈسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھیے۔ یہ ویڈیو ہے ایک کنڈیشن کے بارے میں جس کا نام ہے پوسٹ ہرپیٹک نیورالجیا۔ اکثر مجھے انگلش کے ہی لفظ یوز کرنے پڑتے ہیں چونکہ ان کا اردو کا اصل میں ایکویولنٹ ہے نہیں کوئی، یا کم از کم مجھے نہیں معلوم، لیکن میں اس کو آپ کو سمجھا دیتا ہوں یہ کیا مطلب ہے۔ پوسٹ ہرپیٹک نیورالجیا کیا چیز ہے؟ پوسٹ کا مطلب ہوتا ہے جو چیز بعد میں ہوتی ہے، ہرپیٹک کا مطلب ہے کہ ہرپیز وائرس سے ریلیٹڈ، ہرپیز وائرس ہوتا ہے، ہرپیز زوسٹر اور ہرپیز سمپلیکس۔ تو پوسٹ ہرپیٹک کا مطلب ہے کہ ہرپیز وائرس کے بعد نیورالجیا ایک پین کی قسم ہے جو کہ خاص اس کا پیٹرن ہوتا ہے۔ جب وہ مریض بیان کرتا تھا ہمیں فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نیورالجیا ہے۔ تو نیورالجیا وہ پین ہے جو کہ نروز کی انوالومنٹ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو پوسٹ ہرپیٹک نیورالجیا کا مطلب کیا بنا کہ کسی پیشنٹ کو ہرپیز زوسٹر انفیکشن ہوئی تھی، وہ انفیکشن ٹھیک ہو گئی، لیکن جو اس سے ریلیٹڈ پین ہے وہ نہیں ختم ہوئی، یا شروع والی پین ختم ہو کے دوبارہ پین ہو گئی جو کہ نیورالجک پین ہے اور وہ پین نہیں جا رہی۔ تو ہرپیز زوسٹر کے بارے میں نے ایک ویڈیو بنا چھوڑی ہے، اس کا میں لنک یہاں شیئر کر دیتا ہوں، آپ اس کو بھی دیکھ لیجئے اگر آپ کو ہرپیز زوسٹر کا نہیں پتہ۔ ہرپیز زوسٹر ایک وائرس کی انفیکشن ہے جو کہ باڈی کی کسی بھی نروز میں سے نکل سکتی ہے۔ یہ وائرس عام طور پہ ہماری باڈی میں بچپن سے ہی ہوتا ہے لیکن سائلنٹ ہوتا ہے، لیکن کسی بھی وقت یہ نکل کے کسی نروز کے تھرو انفیکشن کر سکتا ہے۔ یہ چہرے پہ بھی ہو سکتی ہے، گردن پہ بھی، بازو پہ بھی، باڈی پہ بھی، ٹانگوں پہ بھی، کسی بھی جگہ نکلتی ہے۔ اس کا اصول یہ ہے کہ باڈی کے ایک طرف، یعنی اگر چہرے کو ہے تو بالکل ماتھے پہ آپ لائن لگا لیں، ایک طرف ہوگی دوسری طرف نہیں ہوگی۔ چہرے پہ ہے، ٹھوڑی پہ ہے، چیسٹ پہ ہے تو ایک طرف ہوگی دوسری طرف نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ نرو جو ہے پیچھے ہماری سپائن میں سے دونوں طرف نکلتی ہیں، ایسے نکل کے آگے آتی ہیں، آگے وہ پھر ملتی ہیں، پیچھے سے نکل کے ایسے آگے پھر ملتی ہیں۔ تو سینٹر میں، یعنی ادھر والی نرو ادھر نہیں جاتی، ادھر والی ادھر نہیں جاتی، سینٹر میں مڈ لائن میں آ کے وہ اپنی ٹیریٹری بند ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس کی نشانی ہے۔ تو چونکہ یہ نروز کے تھرو وائرس باہر آتا ہے، تو جب وہ نروز کے تھرو آتا ہے باہر، ایسے ہے کہ جیسے کسی ٹیوب کو یا کسی سٹرکچر کو وہ پھاڑ کے باہر نکل رہا ہے، تو اس سلسلے میں جلد کے اوپر دانے بن جاتے ہوتے ہیں پانی والے، اور وہ پھیلتے جاتے ہیں۔ جب پہلا دانہ نکلتا ہے اس کے 72 گھنٹے بعد تک دانے نکلتے جاتے ہیں، اور پوری کی پورا جو اور پوری ٹریک اور نرو کی جو ٹریک وہ دانوں سے بھر جاتی ہے۔ تو اس کی ارلی تشخیص اور ارلی علاج کی ویڈیو تو پہلے بنا چکا ہوں میں۔ عام طور پہ اگر یہ بیماری ینگ لوگوں میں ہو تو 3-4 ہفتے تک تو کافی تنگ کرتی ہے، اس کے بعد بندہ بھول جاتا ہے یہ کبھی ہوئی تھی۔ اس کی نشان تو رہ جاتے ہیں، اسکار، اس کے چھوٹے چھوٹے دانے رہ جاتے ہیں، جس طرح سے کسی آپریشن کے یا کہیں کوئی سکن جل جائے تو اس کے نشان رہ جاتے ہیں، لیکن تکلیف نہیں ہوتی۔ ہلکا سا ممکن ہے وہاں سون سا محسوس ہوتا ہے کہ ہاتھ لگائے تو ٹچ نہ فیل ہوتا ہو، لیکن یہ نیورالجیا کیا ہے؟ یہ نیورالجیا یہ ہے کہ وہ نرو جو کمپلیٹلی ڈیڈ نہیں ہوئی لیکن وہ اریٹیٹ ہو گئی۔ یا تو نرو نارمل نرو ہو تو اس کا کام یہ ہے کہ جب فیلنگ، ہم کچھ نہیں ٹچ کر رہے تو کوئی فیلنگ نہیں، جب ٹچ کریں گے تو ٹچ کی فیلنگ ہوگی، کٹ کریں گے تو کٹ کی فیلنگ ہوگی، برن کریں گے تو برن کی فیلنگ ہوگی، جو نیچرل سسٹم ہے۔ لیکن یہ جو نرو ہے جو پوسٹ ہرپیٹک نیورالجیا میں نرو ڈیمیج ہو جاتی ہے، یہ ہر وقت ہی دماغ کو ایسے سگنل بھیج رہی ہے جیسے یہاں ابھی بھی یہاں کوئی چیز کٹ رہی ہے، یہ جل رہی ہے۔ اب امیجن کیجئے باڈی کا کوئی حصہ دماغ کو ہر وقت یہ محسوس ہو جیسے کوئی وہاں کوئی جل رہا ہے کوئی چیز، تو یہ بہت ہی انوائنگ قسم کی، بہت ہی تکلیف دہ اور بہت ہی اذیت ناک سمٹم ہے۔ یہ کن لوگوں کو ہوتی ہے؟ جس کو بھی پوسٹ ہرپیٹک، جس کو بھی ہرپیز زوسٹر ہو جائے اس کو ہو سکتی ہے، لیکن عام طور پہ جو بزرگوں میں یا ڈائبیٹک پیشنٹ میں اگر یہ ہرپیز زوسٹر ہو، اور ان کو جب ہرپیز زوسٹر ہوا تھا اس وقت ہم نے اینٹی وائرس دوائی نہیں دی تھی، تو پھر اس کے چانسز زیادہ ہیں۔
تو عمر کے کس حصے سے بزرگی شروع ہوتی ہے اس کا تعین کرنا مشکل ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر بندے میں ہی جب ہرپیز زوسٹر ہو تو اس کی وائرس کی دوائی دے دیں تاکہ وہ پوسٹ ہرپیٹک نیورالجیا نہ ہو. ایک دفعہ پوسٹ ہرپیٹک نیورالجیا ہو جائے تو پھر یوں سمجھ لیجیے گا عذاب ہے. اس کی بڑی مشکل دوائی ہوتی ہے. یا تو اس کو ہم مستقل ادویات دے کے اس جو بہت ہی بری سی فیلنگ ہے برننگ کی، اس فیلنگ کو سپریس کرتے ہیں، میٹیگیٹ کرتے ہیں، یعنی اس کو ٹالریبل کرتے ہیں، برداشت کی لمٹ میں لاتے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں آپ کی باڈی کی باقی فیلنگ بھی تھوڑی سی نم ہو جائیں گی، یعنی ہر وقت آپ تھوڑے سے ڈراؤزی رہیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ علاج اتنا آسان نہیں ہے. وہ دوائی کھا کے وہ پین سپریس ہو جائے گی، لیکن اس کی جو آپ کو قیمت ادا کرنی پڑے گی وہ یہ کہ ہر وقت تھوڑی سی ڈراؤزینس رہے گی. کبھی یہ دوائیاں بھی نہیں کام کرتی، پھر اس نرو کو ہمیں ٹیکہ دے کے یا تو اس کو سن کرنا پڑتا ہے یا اس کو خاص ایک ٹیکہ دے کے اس نرو کو مسکل ڈیمیج کرنا پڑتا ہے. اگر یہ فیسلٹی نہ اویلیبل ہو تو پرانے وقتوں میں اس نرو کو باقاعدہ آپریشن کر کے کاٹنا بھی پڑتا تھا. اب وہ جب نرو کٹ جائے گی اس سے وہ آپ کی درد تو ختم ہو جائے گی، لیکن اس نرو کا جو نارمل فنکشن ہے وہ ختم ہو جائے گا، یعنی آپ کو اس جگہ پہ فیلنگ ختم ہو جائے گی. تو یہ تو ایک بہت بڑا مشکل سا علاج ہے. لیکن اگر اللہ نہ کرے آپ کو ہرپیز زوسٹر ہوا ہے تو پھر آپ اپنے ڈاکٹر سے ملیں تاکہ آپ کو بر وقت پراپر وائرس کی دوائی مل جائے. اس سے آپ کے پوسٹ ہرپیٹک نیورالجیا کے چانسز کم ہو جائیں گے. پوسٹ ہرپیٹک نیورالجیا اگر ہو جاتا ہے تو پھر ادویات استعمال کرنے پڑے گی. اس سے بھی پہلے اگر ہرپیز زوسٹر کی پریونشن کی ویکسین بھی اویلیبل ہے. اگر آپ بزرگ ہیں اور کوئی ڈائبٹیز ہے تو کوشش کریں کہ ہرپیز زوسٹر کی ویکسین لگوائیں. اس کے بارے میں میری ایک علیحدہ ویڈیو بن چکی ہے، اس کا بھی میں یہاں اس میں نوٹ چھوڑ دیتا ہوں. تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، چونکہ نیورالجک پین بہت ہی انوائنگ پینز ہوتی ہیں. اگر آپ کو انفارچونیٹلی ہے تو اپنے ڈاکٹر سے ملیں، وہ یقیناً آپ کو کوئی نہ کوئی مشورہ دیں گے، کوئی نہ کوئی آپ کے مسئلے کا حل ڈھونڈیں گے. عزیز الرحمان فرام میڈسٹین، اپنی بیماری کو سمجھیں.